الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم عذابا كبيرا صدق الله العظيم محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک مشترکہ قاعدہ، کامن اصول بتایا تھا جو سب کے لیے ہے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو ہم تمہیں بھلائی عطا کریں گے، اگر تمہارے دلوں میں خیر نہیں ہے تو بھلائی سے محروم کر دیں گے۔ اور یہ مشترکہ قاعدہ اسی کے ضمن میں نے مثال کے طور پر بتلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ہم سب کی ماں، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں خیر تھا، ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، لیکن دل میں خیر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بھلائی عطا فرمائی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر آپ کو عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی، اللہ کا ایک کامن اصول ہے کہ دل اگر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، تو تمہیں بھلائی پہنچ کے رہے گی، اللہ ضرور تمہیں بھلائی عطا کریں گے۔ اس لیے پہلی چیز کہ اپنے دل کو صاف ستھرا کریں۔ اب میں آج آپ کے سامنے ایک دوسری مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مثال سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خیر پہنچاتے ہیں۔ جب دل ہمارا صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس دل والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح بھلائیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو اچھا کریں، صاف ستھرا بنائیں، دل کی دنیا ایسی بنائیں کہ دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال تک نہ آئے، ایسا دل بنا رہے۔ اب میں دوسری بات بتا رہا ہوں۔ ایک دوسری خاتون ہیں جن کا نام فاطمہ اسیدیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو طالب کی بیوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں یہ فاطمہ اسیدیہ۔ جب حضرت ابو طالب تھے تب تک یہ ایمان نہیں لائی، ڈر تھا کہ ابو طالب مجھے چھوڑ نہ دے، لیکن ان کے دل میں خیر تھا، بھلائی تھی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب بہت ساری عورتوں کا تذکرہ فرماتے، بعد میں جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پرانی باتیں جب یاد کرتے تو کچھ پرانی عورتوں کا قصہ بھی سناتے، تذکرہ کرتے۔ اس میں سے ایک یہ ہیں جن کا نام فاطمہ اسیدیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کا قصہ بھی سناتے۔ اسی طریقے سے ام ایمن جو حبشہ کی عورت تھیں، ان کا قصہ سناتے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ اس طریقے سے بہت ساری عورتوں کا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ اس میں مجھے آج آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جن کا نام فاطمہ تھا، اسیدیہ انہیں کہتے تھے، فاطمہ اسیدیہ حضرت ابو طالب کی زندگی میں ایمان نہیں لائیں، لیکن ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو یہ فوراً ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کے دل میں خیر تھا، اور یہ خیر ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے بہت کیا ہے۔ 42 سال تک حضور کی انہوں نے خدمت کیا ہے، اور حضور کا خود بیان ہے کہ فاطمہ اسیدیہ ان کا معاملہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ گھر میں کھانے کو کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے مجھے بلاتی، آواز دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قریب جاتا تو مجھے سب سے پہلے وہ کھانا دے دیتی کہ اسے کھا لو۔ اسی طریقے سے نہلانے میں مجھے پہل کرتی، اسی طریقے سے کپڑے عطا کرنے میں مجھے پہل کرتی۔ سارے مہربانی کے معاملات میرے ساتھ ان کے تھے۔ اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتی، بعد میں انہیں روٹی دیتی، لیکن مجھے بلاتی اور سب سے پہلے مجھے پیش کرتی۔ یہ کون تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ دل میں خیر تھا، حالانکہ سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، سارے گھرانے دشمن آپ کے ہو گئے تھے، سب کے دلوں میں آگ، حسد، نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، لیکن یہ فاطمہ اسیدیہ، ان کا معاملہ حضور کے ساتھ الگ ہی محبتانہ، مشفقانہ برتاؤ تھا، ہمیشہ شفقت کا برتاؤ تھا۔ آخر ابو طالب تو گزر گئے، ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، تو ہجرت میں یہ بھی گئیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگیں، ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھا۔ دل میں خیر تھا، ان کو بھلائی کیا کیا پہنچی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ دل اگر صاف ہوگا تو اللہ کی بھلائیاں ضرور ملتی ہیں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ والدہ کو ساتھ لے کر رہنے لگے۔ اب ایک ہی گھر میں دو فاطمہ جمع ہو گئیں۔ دو فاطمہ کون سی؟ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کا نام فاطمہ اسدیہ، اور جب حضور کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی حضرت علی سے شادی ہو گئی تو یہ بھی اسی گھر میں گئی، تو حضرت علی کی والدہ، ان کا نام فاطمہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کا نام فاطمہ۔ آخر چند دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی خبر لے کر آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ فاطمہ کا، یعنی میری ساس کا انتقال ہو گیا، اور حضرت علی پر بڑا بوجھ ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ فاطمہ، اور آپ نے اپنے بدن سے کپڑا نکالا، جو آپ ابا جبا پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر دیا، اور فاطمہ لے جا کے اسے پہنا دو۔ کسے؟ فاطمہ کو۔ اور اس کے بعد قبر کھودنے والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی قبر جب کھودنا تو ڈبل قبر کھودنا، ایک آدمی کو دفن کرنے کی جو کھودنے کی وہ حصہ ہوتا ہے، تو ایسے دو آدمی کو دفن کیا جائے، ایسی لمبی چوڑی قبر کھودنا۔ لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا، لیکن لوگوں نے ڈبل قبر کھودا۔ جب قبر تیار ہو گئی اور ان کا جنازہ تیار ہو گیا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور کہا کہ لاؤ قبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتر گئے اور اس کے بعد آپ قبر میں لیٹ گئے۔
تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں اترے ہوں اور لیٹ گئے ہوں۔ لیٹنے کے بعد آپ اٹھ گئے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ فاطمہ عزیہ کا جنازہ لاؤ، اور اس طریقے سے آپ کا جنازہ رکھا گیا اور پھر انہیں دفن کیا گیا۔ جب دفن سے تدفین سے فارغ ہو گئے تو بعض صحابہ نے، جن کے دل میں یہ سوال کھٹک رہا تھا کہ آخر ڈبل قبر کیوں کھودی گئی، کیونکہ تاریخ میں ایسا کسی عورت کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا ہے کہ اس کی قبر ڈبل کھودی گئی ہو، اور اسے کپڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کیوں پہنایا گیا۔ لیکن مجھے آپ کو وہ بات یاد دلانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن پاک میں بیان فرمایا، اعلم اللہ خیرا یؤتکم خیرا، ان یعلم اللہ خیرا یؤتکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگا، اگر تمہارے دل میں بھلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس موقع پر خدمت کی جب سارا مکہ زمانہ آپ کا دشمن تھا، جب سب نے آپ کا کھانا پانی بند کیا، اس موقع پر یہ اپنے بیٹوں سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی پہنچاتی تھی، کھانا دیتی تھی۔ لیکن اب دیکھو جب ان کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دی، کلمے سے سرفراز ہوئی، ایمان لائی، اور اس کے بعد خود نبی جن کی قبر میں اترے اور نبی ڈبل قبر بنا کر انہیں تدفین کروائے۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کپڑا کیوں انہیں عطا کیا اور آپ نے ان کی قبر جو ہے ڈبل کیوں کھودوائی؟ تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں جان لو، میں نے یہ بدن کا کپڑا اس لیے اسے عطا کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جو سندس کپڑا ہے قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، وہ کپڑا اللہ تعالیٰ اس بندی کو پہنائے، کیونکہ اس بندی کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور اللہ کا اصول کیا ہے کہ جو بھی احسان کرے گا، جو بھی خیر کا کام کسی بندے پہ کرے گا، جو بھی کسی کو بھلائی پہنچائے گا، جو بھی کسی کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ یہ عورت خیر والی تھی، اس کے دل میں خیر تھا، اس لیے پہلی چیز اس کے ساتھ اللہ نے کیا کہ نبی کے جسم سے اترا ہوا کپڑا اللہ نے اسے پہنایا، اور جب نبی نے یہ بات کہہ دی تو وہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سندس کا کپڑا ضرور پہنائیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ پھر دوسری بات کہ آپ قبر میں لیٹ گئے، ڈبل قبر کیوں کھودوائی؟ تو کہا کہ اس لیے کہ فرشتوں کا ایک ہجوم قبر میں تھا، فرشتوں کا ایک ہجوم تھا، اور میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا۔ نبی جس قبر میں لیٹ جاتا ہے، قبر میں اس قبر میں عذاب داخل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس بندی کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بندی کے قبر میں عذاب کی ہلکی سی بھی آنچ آئے، اس لیے میں لیٹ گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندی خیر کی مالک تھی، اس کے دل میں، اس کا دل صاف ستھرا تھا، دل میں سچائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت تھی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرتے مرتے خیر پہنچائی۔ نبی کا کپڑا، نبی کا قبر میں اترنا، نبی کی اس کے لیے دعا کرنا، یہ کون سے کتنے بڑے خیر کی بات، بھلائی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے دل کی دنیا کو بنا لو، یہ دل اگر بن گیا تو جسم کے سارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، دل خراب ہے تو اس جسم سے، اعضاء سے اچھے کام بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے دل کو اچھی طرح بنا لو، صاف ستھرا بنا لو۔ اور میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ یہ تو بات یہ قصے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل میں دیکھتے ہیں، دل میں اگر خیر ہے، اچھائی ہے، تو تمہیں خیر عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات، اس کا نگیٹو آپ سنو۔ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں خیر نہیں ہے، شر ہے، شر کا مطلب بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، نفرت ہے،
خواہ کسی سے جلنا، خواہ کسی کی دولت کو دیکھ کر جلنا، خواہ کسی کی عزت اور جاہ سے نفرت کرنا، خواہ کسی سے نفرت دل میں پالنا، جس کو کہتے ہیں دل کی بیماری، جس کو کیا کہتے ہیں؟ دل کی بیماری۔ اگر دل اس طرح ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل والے بندے کو خیر سے محروم کرتے ہیں۔ اب یہ سنو خیر سے محروم کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے افغانستان۔ اس ملک میں تقریباً 500 سے پہلے 600 سال پہلے ایک زلزلہ آیا ملک میں، اور وہ بہت بڑا زلزلہ تھا۔ بہت لوگ اس میں تباہ ہوئے، گھر ویران ہو گئے، لوگ اچھے اچھے پیسوں کے مالک روڈ پر آ گئے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے ہمیں اور آپ کو آن میں آن بھکاری بنا دے، اللہ طاقت رکھتا ہے اتنی، اللہ چاہے تو آن کے آن میں ہمیں کروڑ پتی بنا دے، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو بھائی اللہ قادر ہے نا؟ نہیں، اللہ کی قدرت پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ زلزلہ آیا، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، اس میں ایک خاتون، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، صرف وہ اور اس کی ایک بیٹی بچی، باقی پورے گھرانے کے لوگ، پورے گھر کی ساری چیزیں، مال متاع، کاغذات اور آل اولاد سب ختم۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی، خاتون بڑی شریف تھی اور بڑے اونچے خاندان کی تھی، سید گھرانے کی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھی، سید گھرانہ تھا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اب میں بچی کو لے کر کہاں جاؤں، کیا کہوں، لیکن اب مسئلہ تو ہے نا زندگی گزارنے کا۔ تو اپنی اسے جب حاجت پیش آئی تو وہ سوچنے لگی کہ چلو تاشقند جو افغانستان کا ایک اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ جو ایک امیر جس کو امیر ملک کہا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ گئی اور جا کر اس نے دستک دی دروازے پر، دروازہ کھولا گیا، اندر پہنچی، وہ امیر تاشقند تھا، دولت مند تھا، بڑا رئیس انسان تھا۔ اس سے کہا کہ میں بڑی پریشان مفلوق الحال ہوں اور میرا حال یہ ہے، اور ساری اپنی پریشانیاں بتائیں اس نے کہ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اب میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس بنیاد پر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میری مدد کریں، ہیلپ کر دیں، میری ضرورت مند ہوں، سید گھرانے کی ہوں۔ یہ بات جب اس نے کہی تو امیر تاشقند کہنے لگا اچھا تم سید گھرانے کی ہو؟ کہا ہاں میں سید گھرانے کی ہوں۔ تو اس نے کہا پروف لاؤ، ڈاکومنٹس، پروف لاؤ کہ تم سید گھرانے کی ہو۔ تو کہا میرا تو سب کچھ ختم ہی ہو گیا، کوئی چیز بچی ہی نہیں، میں پروف کہاں سے لاؤں؟ بالآخر پروف نہ دکھائی تو اس نے کوئی مدد نہ کی اور دروازہ اس نے اپنا بند کر دیا۔ اب یہ خاتون سوچنے لگی کہ لاؤ دوسرا ایک دروازہ بھی بڑا عالیشان دکھ رہا ہے، بالکل امیر تاشقند کے برابر سامنے ایک دوسرا محل بنا ہوا تھا، لیکن وہ بنگلہ ایک ایرانی شخص کا تھا اور وہ مجوسی تھا، کلمے والا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن سوچا کہ دروازہ بڑا ہے، چلو اس کے گھر چلی جاتی۔ اب وہ خاتون اس کے گھر گئی۔ یہ قصہ دھیان رکھنا کیوں سنا رہا ہوں میں، کہ اگر دل میں خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح محروم کرتا ہے بندے کو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہمارے دلوں میں اگر خیر نہیں ہوگا تو اللہ ہمیں خیر سے، بھلائی سے محروم کر دیں گے۔ اب یہ سامنے والے کے پاس گئی، اب جب وہاں گئی دروازہ دستک کھولا، اس کے لیے کھولا گیا اور اس نے اپنی وہی حاجت بیان کیا اور کہا کہ میں سید گھرانے سے ہوں۔ اب وہ ایران کا شخص رہنے والا جب اس نے یہ بات سنی کہ سید گھرانے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، تو بلایا، ویلکم کیا، اچھا آ جاؤ آ جاؤ۔ حالانکہ وہ مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن جب سنا اس نے یہ کہ یہ بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی شان عرب میں رکھتے ہیں، اس لیے اس بندے نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور ایک جگہ عطا فرمائی اور کہا کہ خاتون تم اس جگہ میں رہ لو
اور یہ جگہ تمہاری اور یہ اتنے سارے کپڑے تمہارے لیے اور یہ گھر، جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے تم یہیں آرام کرو اور ساری ذمہ داری میری۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، آگ کا پجاری، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، لیکن دل میں خیر ہے۔ کیا ہے؟ دل میں اچھائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کی مدد ہو جائے، ہیلپ ہو جائے۔ اور بات تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بیٹی کی، سید گھرانے کی بیٹی کی، اس لیے اس کا دل اور بھرایا، اس نے سب کچھ دیا اور کہا کہ تم آرام سے رہ جاؤ۔ دن میں یہ معاملہ قصہ پورا ہو گیا۔ دھیان سے سننا، جب رات آئی تو یہ امیر تاشقند سو گیا۔ اب یہ جیسی یہ سوتا ہے فوراً اس کے خواب میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ امیر تاشقند دیکھتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو وہ ذات ہے جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھتا ہے حضور کو، حضور اس کو دیکھ رہے، اور حضور کہاں ہے؟ جنت کے دروازے پر ہیں، ایک بہت عالی شان محل ہے، اس کے دروازے پہ ہیں، اس محل میں تالا لگا ہوا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی ہے۔ اب یہ امیر تاشقند پوچھ بیٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ محل اتنا عالی شان کس کے لیے؟ اور آرزو جتاتا ہے، امید لگاتا ہے کہ میرے لیے کھولا جائے تاکہ میں اس عالی شان محل میں داخل ہو جاؤں۔ دھیان سے سننا میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مومنین کے لیے، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ اب یہ فوراً کہتا ہے امیر تاشقند، یہی افغانستان کا قصہ ہے، یہ فوراً کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن ہوں، میں تو ایمان والا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں اچھا تم ایمان والے ہو، پروف لاؤ، تمہارے ایمان کا پروف کیا ہے؟ تم ایمان والے کہہ رہے ہو، پروف لاؤ۔ آخر وہ پروف تو لاتا نہیں، پروف کیا دکھائے گا؟ کہا کیا پروف ہے تمہارے ایمان کا؟ آخر کار یہ بات یہیں رکتی نہیں ہے، اسے جنت میں داخلہ ملتا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہ تالا کھولتے نہیں ہیں، اور اس کا خواب پورا ہو جاتا ہے۔ اور خواب میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے قوم کی ایک بیٹی تمہارے دروازے پہ آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں سید گھرانے کی ہوں، تم نے اس سے پروف مانگا تھا، اس لیے میں نے تم سے پروف مانگا، اور اس کا خواب پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی خواب میں جب چونکہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور کبھی ایسا خواب دیکھا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا، سن لو میرے بھائی، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اگر آپ کے خواب میں بھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ جائیں اور آپ کو کسی بھی طرح بتایا جائے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حقیقت میں وہی رہیں گے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کبھی وہ بہت خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور یوں ہے کہ جس نے خواب میں زیارت کی گویا کہ حقیقت میں اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب یہ صبح ہوئی، آنکھیں ملتا ہوا اب اس بیٹی کو تلاش کرنے لگا، چونکہ وہ رات میں معاملہ پیش آیا تھا کہ سید گھرانے کی بیٹی سے پروف مانگا تھا، اور بات تو حقیقت میں یہ تھی کیونکہ حضور آ گئے، حضور نے تصدیق بھی کر دی۔ اب وہ تلاش میں نکلا تو پتہ چلا کہ تلاش کرتے کرتے اسے معلوم ہوا کہ وہ کہیں تو دور نہیں، سامنے ہی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ امیر تاشقند کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ ایک خاتون تمہارے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دو، وہ میری مہمان ہے۔ دھیان سے سننا میرے بھائی، یہ اس پہ قصہ سنا رہا ہوں کہ دل میں اگر خیر ہے تو اللہ خیر بھلائی عطا فرماتے ہیں،
دل میں اگر شر ہے تو اللہ خیر سے محروم فرماتے ہیں۔ اب یہ امیر تاشقند سامنے ایرانی اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا اور مہمان کو لانے کی زبردستی کرنے لگا، کیونکہ رات میں اس نے سب دیکھ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ مہمان تو اب میرے ہو گئے۔ اب یہ زبردستی کرنے لگا کہ نہیں، میرے مہمان ہیں، میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے مہمان ہیں اور یہ تو اب کبھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہا رات جو تو جنت کے محل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے پیغمبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات جب تجھ کو ڈانٹ رہے تھے اور تو کہہ رہے تھے کہ تو میری بیٹی سے پروف مانگ رہا تھا، تو جنت کے باہر تھا، اس وقت میں جنت کے اندر تھا اور میں ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اور دیکھ، اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بیٹی کی ہیلپ اور مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خیری عطا فرمائی کہ مجھے ایمان عطا فرمایا، مجھے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں میرا داخلہ عطا فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا دل اچھا ہے، اگر ہمارے دل میں خیر ہے تو اللہ خیر ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ مرنے تک خیر ضرور پہنچ کے رہے گا۔ اور اگر ہمارے دل میں شر ہے تو ہم خیر سے محروم رہیں گے، جس طرح وہ امیر تاشقند اس کے دل میں شر تھا، مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیا، اور کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت سے محروم کیا۔ اس لیے میرے بھائی، اس دل کو بناؤ، اور دل کو ایسے بناؤ۔ دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل ہوتا ہے قلب سلیم، صاف ستھرا دل، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ اپنے سے قریب کر لیں گے اس بندے کو جو بندہ قلب سلیم لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل، دل میں حسد نہیں، نفرت نہیں، کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کینہ نہیں، کوئی چیز نہیں، صاف ستھرا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں میرا دل صاف ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے اپنے قریب کروں گا۔ اذ جاءہ بقلب سلیم، قلب سلیم کی اللہ نے بہت تعریف فرمائی۔ اس لیے ہمیں اللہ سے جب بھی ہم نماز پڑھیں روزانہ کم از کم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، صاف ستھرا دل عطا فرما۔ اس لیے کہ صاف ستھرا دل ہوگا تو اس میں خیر، اس میں اللہ کا خیر، اللہ کی بھلائی مجھے ملے گی۔ اور دوسرا ایک دل ہوتا ہے قلب سقیم، بیمار دل، کچرے والا دل، جس دل میں کچرا بھرا ہو، وہ دل، اس دل کے اندر شر ہی شر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل والے کو خیر سے محروم رکھتے ہیں، بھلائیاں اسے نہیں ملتی۔ اس بنیاد پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے اور قلب سلیم مانگنا چاہیے، صاف ستھرا دل مانگنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ سب چیزیں ہمیں کب عطا ہوں گی؟ کچھ نیک اعمال ہمیں کرنے چاہیے، کچھ ایسی چیزیں کہ جس کو کر کے، جس کو مانگ کر ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر مانگنا چاہیے، اور ہمیں اپنے سارے معاملات ہر وقت اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تو خیر کی طرف لے چل تو یہ میری ہدایت ہے، شر سے تو مجھے بچا، یہ میرے لیے نعمت ہے۔ اس لیے اے اللہ، اپنے سارے معاملات میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے حوالے کر دے، سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کو ہدایت کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے، اور کچھ عمل بھی اپنے پاس، اپنی گٹھری کے اندر، اپنے جھولے میں کچھ نہ کچھ عمل بھی رکھتے رہنا چاہیے۔ آج ہم بالکل خالی ہیں، شر تو بہت ہے، خیر کچھ نہیں،
اس لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے دن میں ایک عمل بتاتا ہوں، ایک عمل ہے سورہ اخلاص کا عمل۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک عمل ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، وظیفہ بنا لے۔ کیوں؟ جو شخص روزانہ اس سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ جب یہ بات کہی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سامنے حضرت عمر موجود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تب تو میں بہت محل بناؤں گا۔ ہاں تیری مرضی ہے، تو جتنے چاہے محل بنا لے، 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل تیار ہوگا، 20 مرتبہ پڑھنے سے 2 محل تیار ہوگا، 30 مرتبہ پڑھنے سے 3 محل تیار ہو جائے گا۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک صحابی آئے، ان کا نام ذکر نہیں کیا انہوں نے، وہ آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے سورہ اخلاص پڑھنے لگے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ زور زور سے پڑھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ جب وہ پورا پڑھ چکے اور وہ صحابی حضور کے سامنے پڑھ کر جانے لگے، وہ چلے گئے، تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا ابو ہریرہ وجبت، ابو ہریرہ وجبت، واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ کہا اس بندے نے یہ جو سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ سورہ اخلاص ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل تیار ہو گیا، 20 مرتبہ پڑھنے سے 2 محل، اور یہ جنت میں محل تو بنیں گے ہی، خطرہ کوئی نہیں۔ آپ یہاں 1 سے 2 بنگلہ بنا لو، انکم ٹیکس والے پہنچ جائیں گے، ٹی ڈی والے پہنچ جائیں گے، کہاں سے لائے یہ اتنا دولت؟ اور جنت میں محل بناتے رہو، کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایمان والے بھائیوں، رات کو جب نیند بستر پہ نہ آئے تو یوٹیوب میں لگ کر وقت کو برباد مت کرو، بلکہ یہ سورہ اخلاص پڑھنے لگو، قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے رہو، 10 مرتبہ پڑھو گے، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ پڑھتے رہو گے، محل جنت میں بنتے رہیں گے، وہاں محل بھی بن رہا ہے اور یہاں تمہیں نیند بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس مبارک عمل کو اپناؤ اور دل میرے بھائی صاف ستھرا کرو۔ دل یہ اللہ کا مرکز ہے، تجلی کا یہ آماج گاہ ہے۔ اللہ مومن کے جسم کو، سامنے کے باڈی کو، تصویر کو، صورت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کی پوری نظر کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے دل پہ ہوتی ہے۔ یہ بندے کے دل میں کیا ہے اور دل میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت شریف انسان نظر آ رہا ہوں، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ میں شریف ہوں کہ نہیں ہوں، کہ میں شیطان کا باپ ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے واسطے دل بناؤ، دل۔ اور دیکھو آج مسلمان اعمال کے اعتبار سے اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میرے بھائی اب یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے، مسلمان اپنے اخلاق کی وجہ سے، مسلمان اپنے کریکٹر کی وجہ سے جہنم خریدتا پھر رہا ہے۔ ہر انسان جہنم کے روز مول بھاؤ کر کے اس کے خریدنے والے اعمال کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو اچھی طرح۔ کون مسلمان ہے جو نفرت نہیں کرتا،
حسد اس کے دل میں نہیں ہے. بتائے مجھے کون ایسا صاف ستھرا دل لگتا ہے کسی نہ کسی کے بارے میں حسد, کسی نہ کسی کے بارے میں نفرت, کسی نہ کسی کے بارے میں برائی؟ کون مسلمان ایمان والا ہے جو صاف ستھرا دل رکھے؟ میرے بھائی, یہ اگر آپ نے گندا دل رکھا, آپ نمازیں پڑھ لیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کے ماتھے پہ سجدے کے نشانات آ جائیں, کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. نماز تو آپ کی پوری ہو جائے گی, لیکن یاد رکھنا اسے قبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ اس وقت عطا فرماتے جب آپ کا دل صاف ہو. آپ ایسوں کی دعائیں, ایسوں کی نمازیں, ایسوں کی عبادتیں جس کا دل کچرا ہو, جس کے دل میں گندگی ہو, ہرگز قبول نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائی پہلے اپنے دل کو بنائیں, صاف ستھرا بنائیں. اس لیے کہا گیا کہ پہلے دل پہ محنت کرو. آج ساری ہماری محنت ہمارے امیج پر, اسٹیٹس پر, وقار پر, کرسی پر, عہدے پر, عزت مجھے کیسے ملے سماج میں, کون سا کپڑا پہن لوں کہ لوگوں سے ممتاز نظر آؤں, کون سی کرسی پہ اقتدار پہ آ جاؤں کہ لوگوں سے الگ نظر آؤں, کون سی میرے پاس گاڑی آ جائے کہ میں لوگوں سے الگ نظر آؤں. آج سارا فوکس ایمان والا اسی طریقے سے ان چیزوں پر کر رہا ہے جتنا غیر ایمان والا کر رہا ہے. کیا فرق رہا ایک مومن اور ایک غیر مومن میں؟ اس لیے میرے بھائی وہ جو فرق اللہ نے عطا فرمایا, وہ جو اس امت کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی, اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تمام نبیوں کا نبی, تمام رسولوں میں افضل ایسا پیغمبر عطا فرمایا. اس امت کی کوئی تو خصوصیت ہونی چاہیے, اس امت کے اعمال کچھ تو بہتر ہونے چاہیے. آج اس امت کے اعمال پہ نظر ڈالو, اللہ کی قسم دوسروں پہ نظر مت ڈالو. ہر امتی اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہر امتی اللہ کا ہر بندہ اپنے اوپر نظر ڈالے کہ میں کیا ہوں, میرے اندر کتنی شرارت ہے, میرے نفس میں کتنی خباثت ہے, میں کتنا گندا ہوں, میں کتنا رذیل انسان ہوں. انسان کے خود سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے میرے بھائی دل کو صاف ستھرا بناؤ گے, یقیناً اللہ کا خیر, اللہ کی بھلائی آئے گی. کپڑے کتنے بھی صاف ستھرے رکھ لو, دل میں کچرا ہے, دل میں گندگی ہے, یقین سے کہتا ہوں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, خیر نہیں پا سکتے, بھلائی نہیں مل سکتی, تمہیں کامیابی اور فلاح نہیں حاصل ہو سکتی. ہاں دل کو صاف ستھرا بنا لو, دل کو ایک دم اللہ کی تجلی کا مرکز بنا لو, دل میں نورانیت داخل کر لو. کوئی ادنا سے ادنا اللہ کے بندے کے بارے میں دل میں کوئی برائی نہ رکھو, یہی دل صاف ستھرا ہے. تھوڑی سی نیکیاں کر لو, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لو, آنکھوں اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو گرا لو. صاف ستھرا دل ہے, پاکیزہ دل ہے, مطہر دل ہے, اللہ کی آماجگاہ ہے, اللہ کی نور نظر وہ بندہ ہے, اللہ کی رحمتوں کا مرتکب وہ بندہ ہے, اللہ کی عنایات اور اس کی تجلیاں اس کے دل پہ ہر وقت ہر لمحہ اترتی ہیں. فرشتے, سمندر کی مچھلیاں ایسے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اس بنیاد پر میرے بھائی ایسا دل بناؤ, اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.